شام کی گلابی رنگت پھیلتے ہر سو پھیل رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے شام کی الوداعی دھوپ اس کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ بیڈ پر اوندھی پڑی ابھی بھی رو رہی تھی۔ صبح سمیرہ بیگم کا جواب سن کر اسے مایوسی ہوئی تھی۔ اس کی پیاری مما یوں ڈائریکٹ اسے ڈانٹ کر کمرے میں بھیج دیں گی، اسے اندازہ نہیں تھا۔ باہر سارے لوگ جمع تھے۔ سمیرہ بیگم تو حفصہ کی کال پر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ حریم شاباش تیار ہو کر باہر آؤ۔ سمیرہ بیگم نے نرمی سے اسے اٹھایا۔ مما پلیز مجھے نہیں کرنی اس کدو سے شادی، میں بیٹی ہوں نا آپ کی، اب مجھ سے زیادہ پیار کرے نا مما۔ وہ روتے ہوئے ان سے بولی تھی۔ یہ بات وہ بچپن سے جانتی تھی، اس کے ماں باپ ریحان سمیت ان سب سے اپنی اولاد جیسی محبت کرتے تھے، مگر وہ انہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز ہیں، یہ احساس اسے آج ہوا تھا۔ وہ فیضی سے بری طرح بدگمان ہو رہی تھی۔ میری جان شادی نہیں کر رہے میرے بچے، صرف بات پکی کر رہے ہیں، اور آج یہ بات کر دی ہے حریم، آئندہ کبھی نہیں کہنا۔ وہ بچے مجھے تم سے اور حفصہ سے زیادہ عزیز ہے۔ ریحان جان چھڑکتا تم دونوں بہنوں پر، کبھی تمہیں بھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی فرحان اور ریحان نے، اور مجھے ایک برائی بتا دو تم فیضی میں۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتی وہ بولی تھی، لیکن انداز متنبی تھا۔ مما اس کی سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ وہ فیضی ہے، مما کسی سے بھی کر دے، اس سے نہیں۔ وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی تھی۔ حریم فضول کی ضد نہیں کرو، مجھے وجہ بتا دو، تمہارے بابا بھی بہت خوش ہیں اس رشتے پہ حریم۔ اس کے بالوں کو سنوارتے انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتی باہر کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر میں وہ حفصہ کے لائے ڈریس میں تیار باہر لاؤنج میں آئی تھی۔ اسے دیکھ کر فیضی کے ساتھ حفصہ نے شکر کا سانس لیا۔ لائٹ پنک کلر کی خوبصورت ڈریس میں لمبے بالوں کو کھلا چھوڑے سوگوار سی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسے اداس دیکھ کر فیضی کو آج پہلی بار بہت برا لگا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھی ہونے کے باوجود بھی اس نے ایک بار اسے نہیں دیکھا تھا۔ باتوں کے درمیان سب کی دعاؤں میں اس نے رنگ بھی پہنا دی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرا تھا۔ حفصہ نے پیار سے اسے گلے لگایا۔ وہ مبہم سا مسکرائی تھی۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو ریم۔ ریبا اس کے کانوں میں گھسی بار بار اس کی تعریف کر رہی تھی۔ ایک شکوہ کنہ نظر فیضی پر ڈال کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی کچھ کرے نا، وہ بہت روئی ہے۔ وہ حفصہ کے کانوں میں غصہ حریم سے ملنے کی ضد کر رہا تھا۔ چپ کرو، تمہارے مذاق کی وجہ سے روئی ہے، ورنہ شکل تمہاری اتنی بری نہیں ہے۔ عرصہ نے اسے جھٹکا۔ حریم کی اداسی سب نے محسوس کی تھی۔ جیسے تیسے حفصہ کو منا کر وہ اس کے کمرے میں آیا تو وہ ابھی انہی کپڑوں میں ملبوس بیڈ پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ اسے روتے دیکھ اسے افسوس ہوا۔ کس لیے آئے ہو؟ دیکھنے آئے ہو مجھے کتنی بے بس ہو گئی ہوں میں بابا کی خوشی کے آگے۔ وہ روتی ہوئی چیخی تھی۔ وہ جو اس معافی مانگنے کی غرض سے آیا تھا، اس کی بات سن کر اطمینان سے صوفے پر آ بیٹھا۔ دیکھو بیبی ایلیفینٹ، تمہیں کوئی لے گا نہیں اور مجھے کوئی دے گا نہیں، تو تم مانو نہیں مانو، شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی۔ ہم دونوں میڈ فار ایچ ادر ہیں۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا، اس کا دل جلا رہا تھا۔ باڑ میں گئے تم اور تمہاری شادی کی منحوس خواہش۔ میں تم سے شادی کسی صورت نہیں کروں گی، کدو کی شکل والے منحوس آدمی، میرے سگے ابا کو ستیلا بنا دیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے آنکھیں مسلتی بری طرح روتی ہوئے بولی تھی۔ ارے 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 گستاخ لڑکی، ہونے والا مجازی اداؤں تمہارا، عزت کرنے کی عادت ڈال لو۔ تمہاری جیسی موٹی کترینا کو تو کوئی عارف لوہار بھی اپنی بیوی نہ بنائے۔ وہ تو میرا جگر، پھیپڑا اور دل ہے، جو میں نے بارود کے دستے کی ذمہ داری اپنے نازک کندھوں پر لی ہے۔ اپنے اچھے ہنسی شکل سے متعلق اس کے خیالات سن کر فیضی کو گہرا صدمہ لگا تھا۔ مجازی خدا، خود پر ترس آ رہا مجھے یہ سوچ کر تمہاری بیوی بنوں گی میں تو مر بھی نہیں سکتی، کیونکہ اپنے بابا کو کسی قسم کا دکھ نہیں دے سکتی۔ وہ مزید روتے ہوئے بولی تھی۔ فیضی جھٹکے سے اٹھا۔ اس سے شادی سے بہتر تمہیں مرنا لگ رہا ہے، اتنی مجبور ہو گئی ہو تم۔ وہ کرب سے بولتا اس تک آیا تھا۔ تمہیں ترس آ رہا ہے خود پر، کیونکہ تم فیضی مرتضیٰ کی بیوی بننے والی ہو۔ ایک جھٹکے سے اسے بازو سے تھامتا وہ سلگتے لہجے میں بولا تھا۔ حریم نے سہم کر اس کی جانب دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے فیضی سے خوف محسوس ہوا تھا۔ کیا برائی ہے مجھ میں، بتاؤ مجھے۔ آوارہ ہوں میں، بدماش ہوں، کماتا نہیں ابھی، لیکن پھر بھی تمہیں بھوکا نہیں مارتا حریم، پیار سے رکھتا تمہیں۔ حریم کو اپنے بازو پر دباؤ بڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ فیضی مجھے درد ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں درد تمہیں نہیں ہو رہا حریم، مجھے ہو رہا ہے درد، یہاں درد ہو رہا ہے حریم۔ میرے مذاق کو مستی کو تم نے محبت کی جگہ نفرت کے پیرائے میں لے لیا۔ اس کے ہاتھوں کو سختی سے اپنے سینے پہ رکھتا وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا تھا۔ یہ رنگ رکھو اپنے پاس، تمہیں پہنائی ہوئی رنگ میں چاہ کر بھی نہیں واپس اتاروں گا۔ منسوب تو تم میرے نام سے ہی رہوگی، حریم ارتضیٰ، لیکن آج کے بعد تم میرے لیے صرف حریم ہو، میری بیسٹ فرینڈ نہیں، میری سیکرٹ پارٹنر نہیں، صرف حریم ارتضیٰ۔ اس کی پہنائی رنگ اس کے ہاتھوں میں تھماتا وہ جھٹکے سے اسے چھوڑتا نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ حالی حالی نظروں سے اپنے ہاتھوں میں موجود رنگ دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بھائی فیضی، تم کیوں اتنے خاموش ہو؟ جب دلہن نہیں مل رہی تھی تو روز منتیں ختم نہیں ہوتی تھی کہ دلہن لا دو، میری شادی کروا دو، اب جب دلہن کو دیکھنے آئے ہیں تو جناب گم بیٹھے ہیں۔ عرصہ شرارت سے کہتی اس کے پاس آ بیٹھی۔
اس کی خاموشی سب نے محسوس کی تھی، وہ خاموش رہنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ ہر وقت گھر میں شوگر لگائے رکھنا، سب کو ہنساتے رہنا، وہ خود بھی خوش رہتا تھا اور اپنے سے جڑے رشتوں کو بھی خوش رکھتا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ سب لوگ گھر واپس آئے تھے، اس وقت لاؤنج میں بیٹھے فیضی کی ٹانگ کھینچ رہے تھے۔ فرحان حیران سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان کی شادی کو مشکل 6 ماہ ہوئے تھے اور ان 6 مہینوں میں وہ کافی بدل گئی تھی۔ اعتماد تو وہ پہلے بھی تھی، اب اس کے ہر انداز سے ایک الگ سا وقار جھلکتا تھا۔ ارسا کی بات پر خفصہ نے بھی باغور اسے دیکھا۔ کچھ بھی تو نہیں؟ ہاں نا، اب دیکھے منگنی پر ہی ٹرہا دیا نا مجھے ظالموں نے۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ارسا کی جانب دیکھ کر بولا تھا۔ کچھ بھی ہو، بیبی ایلیفینٹ کی وجہ سے وہ اپنی فیملی کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ تو میرے بھائی کیا خیال ہے، رخصت کر دے کیا تجھے؟ حیدر نے ہنستے ہوئے اس کے بال بگاڑے۔ حد ہے بھائی، میں کیا پاکستانی فلموں والی شبنم ہوں جسے آپ رونے کی منحوست کی وجہ سے رخصت کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ وہ تب بھی تو گیا تھا۔ او میرے بھائی، دکڑے تیرے شبنم سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ سب محظوظ ہوتے مسکرا اٹھے۔ وہ غیر محسوس انداز میں سب کے بیچ سے اٹھتا حفصہ کے پاس آ بیٹھا، جو ان سب سے کچھ الگ بیٹھی تھی۔ جس دلہن کے لیے اتنا تڑپ رہا تھا، وہ تو شادی سے بہتر مرنا خیال کرتی ہے۔ وہ اندر ہی اندر جل بن کر حفصہ کی گود میں سر رکھ کر نیچے بیٹھ گیا۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ وہ پریشان ہے۔ کیا ہوا بتاؤ مجھے، کیا بہت ناراض ہے حریم؟ حفصہ نے نرمی سے سوال کیا۔ ناراض نہیں ہے بابی، بدگمان ہے وہ، بری حد تک بدگمان ہے وہ، اس کی گود میں سر رکھے دھیرے لہجے میں بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم بدگمانی دور کر لیں گے، لیکن اس طرح تمہاری اداسی نہیں۔ مجھے میرا بھائی اس طرح بالکل اچھا نہیں لگتا۔ مجھے تو میرا ہنساتا ہوا فیضی چاہیے۔ اس کے بالوں کو بکھیرتی وہ ہنستی ہوئے بولی تھی۔ مجھے بھی آپ کی بہن مجھ سے لڑتی ہوئی اچھی لگتی ہے بھابھی، اس طرح روتی ہوئی نہیں جیسے آج وہ رو رہی تھی۔ لیکن جو باتیں آج اس نے مجھے کہی نا بھابھی، مجھے تکلیف ہوئی اس کی باتوں سے۔ وہ تو نفرت کرنے لگی ہے بھابھی مجھ سے۔ ہم تو بچپن سے ہی ایسے ہیں نا بھابھی، کبھی ضرورت نہیں پڑی ہمیں ایک دوسرے کو منانے کی، اپنی صفائیاں دینے کی، لڑ جھگڑ کا ہم خود ہی مل جایا کرتے ہیں، تو پھر اتنی بدگمانی کہاں سے آگی بھابھی؟ وہ دکھ سے بول رہا تھا۔ حفصہ کو حریم پر اچھا سا غصہ آیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی فیضی اتنی جلدی کسی بات پر سیریس نہیں ہوتا تھا۔ تم میری بات سنو۔ ابھی وہ تھوڑی پریشان تھی اچانک سب ہونے کی وجہ سے۔ فیضی تم پریشان نہیں ہو بیٹا، میں ٹھیک کر دوں گی سب بچے، تم جانتے تو اسے۔ حریم کی بات میں اچھی طرح خبر لینے کا ارادہ کرتے اس نے نرمی سے اسے کہا، جو اب مسکرا اٹھا۔ مجھے نہیں یاد ماما کیسی تھی بھابھی، آپ کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے بالکل آپ جیسی تھی۔ مائیں ایسی ہوتی ہوں گی نا بھابھی جیسی آپ ہیں، اولاد کی ہر تکلیف میں تڑپ جانے والی۔ اس کی گود میں منہ چھپائے وہ دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ حفصہ بامشکل اس کی آواز سن پا رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی مما کو بہت یاد کرتا ہے۔ مما یاد آتی ہیں تمہیں بہت؟ حفصہ نے اپنی گود میں چھپے اس کے سر کی جانب دیکھتے سوال کیا تھا۔ ریان بھیا نے کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دیا مما بابا کی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی مما بہت یاد آتی ہیں۔ دل میں جب بہت سا غبار بڑھ جائے تو دل کرتا ہے نا کوئی شفیق سی گود ہو جس میں اپنے سارے غم بہا لیے جائیں۔ اس وقت بہت شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جانتی ہیں آپ جب سے آئی ہیں نا ہمارے گھر، اس شدت میں بہت کمی ہو گئی ہے۔ میرے پاس ایک گود ہے جو میری ساری فکریں اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں۔ تھینک یو بھابھی۔ اس نے چہرہ اب بھی نہیں اٹھایا تھا، اس کی آواز میں کرب وہ واضح محسوس کر رہی تھی۔ بڑی بہنیں ماں ہی تو ہوتی ہیں۔ اگر میں پیار کے 2 بول اور محبت بھرے لمس سے تمہاری کچھ فکریں کم کر دیتی ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں فیضی، اس رشتے کا کمال ہے جس رشتے سے میں یہاں ہوں۔ آئندہ تھینک یو نہیں کہنا مجھے۔ محبت سے اس کے بال سنوارتے وہ مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ چلو اب سو جاؤ بے فکر ہو کر، بعد میں دماغ ٹھکانے لگائیں گے تمہاری بیبی ایلیفینٹ کا۔ وہ مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ لاؤنج جالی تھا، مطلب ان دونوں کو بات کرتا دیکھ وہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ اب آپ کے شوہر نامدار کل مجھے ڈانٹیں گے کہ ان کی بیوی کو اتنی دیر بٹھائے رکھا، وہ منہ بنا کر بولا تھا۔ اسے سہارا دیتا وہ کمرے تک آیا۔ اب ٹینشن نہیں لینا کسی بات کی بھی۔ کمرے میں جانے سے پہلے اسے ایک بار مزید ہدایت کرنا نہیں بھولی تھی۔ وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ کمرے میں آئی تو ریان بیڈ پر بیٹھا کوئی فائل سٹڈی کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تمام فائلز اٹھاتا وہ سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگا۔ حفصہ کو محسوس ہوا جیسے وہ کچھ چھپانا چاہ رہا ہو، لیکن اس سے سوال کرنے کی عادت تو اس کی تھی ہی نہیں۔ اب بھی وہ اسے پوچھ نہیں سکی۔ وہ مسکراتی اس کے نزدیک آئی۔ کیا باتیں ہو رہی تھی فیضی سے؟ اسے کچھ قریب کرتے وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ حریم کے ریاکشن کی وجہ سے کچھ پریشان تھا وہ۔ اس کے بتانے پر وہ سر ہلا گیا۔ روز کی طرح اس کے پیر اپنی گود میں رکھے مالش کرنے لگا۔ حفصہ پیروں کے بعد اس کے ہاتھوں کو تھامتا اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ حفصہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بہت تھک گئی تھی، اس کے قریب لیٹتی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ یہ کب آئے گا؟ اتنے دن ہو گئے ہمیں اس کا انتظار کرتے ہوئے۔ اس کے ہاتھوں پر آئل لگاتا نرمی سے مالش کرتے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حفصہ ہنس پڑی۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ کتنی شاپنگ کر چکا تھا، اب اس کے لبوں پر ہر وقت صرف یہی سوال ہوتا تھا۔
وہ آئینے کے آگے پرسوچ انداز میں سامنے نظر آتے اپنے عکس پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ کتنا نکھار آ گیا تھا اس کی شخصیت میں، کتنی بدل گئی تھی وہ۔ لمبے بال کٹنگ اور کچھ پروٹین ٹریٹمنٹ کی وجہ سے نکھر سے گئے تھے۔ نرم ملائم ہاتھوں کو دیکھتی اپنے سجے سنورے وجود پر نظریں ڈالی۔ کتنے عرصے بعد آج وہ یوں تیار ہوئی تھی۔ شادی جن حالات میں ہوئی تھی یہ سب تو کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا، اور فرحان سے شادی سے پہلے تو اس سب کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چینج کر کے کمرے میں آیا تو وہ نظریں ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ارسا پر پڑی۔ گیسوں بکھرے ہوئے گٹائیں بے خود، آنچل لٹکا ہوا خوائیں بے خود، پرکیف شباب سے ادائیں بے خود، گاتی ہوئی سانس سے فضائیں بے خود۔ قدم با قدم چلتا وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، نرمی سے اس کے بالوں کو چھوتے، اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو کو اندر اتارتے وہ گنگنایا تھا۔ اپنے ساتھ اس کے عکس کو دیکھتی وہ مسکرائی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمیشہ کا کیا جانے والا سوال۔ دیکھ رہا ہوں مسکرانا سیکھ گئی ہو تم۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ سادہ لہجے میں بولا تھا۔ محبت کرنا سیکھ گئی ہوں، وہ مزید دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سر ہلاتا محظوظ ہوا۔ اس کی حاضر جوابی پر تو وہ ہمیشہ ہی محظوظ ہوتا تھا۔ کون سکھا رہا ہے مسز آپ کو محبت؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے چہرے کے گرد گالوں سے اٹکلیاں کرتی لٹوں کو انگلی میں لپیٹتا وہ اپنے محسوس سنجیدہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ بہت محنت کی ہے کسی نے؟ محنت رائگاں تو نہیں جاتی نا؟ اس کی جانب دیکھ کر کہتی وہ بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ یکدم ہی ٹھنڈی ہوا وجود سے ٹکراتی تقویت بخش رہی تھی۔ سونے کا ارادہ نہیں ہے آج؟ وہ حیران تھا، ایسے وہ ہاتھ کے ساتھ ہی بے خبر سو جاتی تھی۔ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا ارادہ ہے۔ خود ہی اس کے قریب ہوتی، اس کے شانے پر سر رکھتی وہ اسے سرشار کر گئی تھی۔ زہے نصیب، خادم کی تمام زندگی حاضر ہے۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے اس کے بازو اس کے گرد پھیلائے۔ آج وہ خود اس کے نزدیک آئی تھی، اس کا مان رکھنا تو اس پر واجب تھا۔ سیاہ آسماں پر تاروں کے درمیان چمکتا چاند، ٹھنڈی ہوائیں اور اس پر اس کی سنگت۔ موسم اتنا خوشگوار نہ بھی ہوتا تو اسے حسین تر لگتا۔ آج میں خود کو حسین لگ رہی تھی فرحان، اس لیے نہیں کہ آج مجھ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ میرے شوہر کی آنکھیں اعلان کرتی ہیں کہ مجھ سے حسین کوئی نہیں ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کے لیے میں کیا ہوں، کیسی ہوں فرحان، میں آپ کے لیے حسین ہوں۔ خوبصورت تو یہ میں جانتی ہوں اور کچھ جاننا ہی نہیں چاہتی۔ میرے لیے میری دنیا، میری کائنات فرحان مرتضیٰ ہے۔ آپ کو اچھی لگتی تو ساری دنیا کو اچھی لگتی ہوں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو دنیا کی تمام محبتیں میری جولی میں ہیں۔ اس کے وجود میں چھپی وہ ہر اس بات کے اعتراف کر رہی تھی جس کا کبھی فرحان مرتضیٰ نے اس سے عہد کیا تھا۔ وہ اپنا عہد نبھا گیا تھا۔ وہ اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اس کی دنیا فرحان مرتضیٰ ہے۔ وہ اس کی نظر میں حسین ہے تو دنیا کی نظر میں حسین ترین ہے۔ بنا کچھ کہے اس نے اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑا جس میں محبت سے زیادہ احترام تھا، عقیدت تھی۔ وہ مطمئن سی آنکھیں موند گئی۔ اپنی نیچر کے برخلاف جتنا اظہار وہ کر دیتا تھا اتنا ہی کافی تھا۔ اس کی ذات میں سنجیدگی تھی، وہ چاہ کر بھی زیادہ نرم نہیں ہو پاتا تھا، لیکن ارسا جانتی تھی اس سنجیدگی سے کہیں زیادہ اس کی ذات میں محبت تھی جو وہ اچھی طرح محسوس کر چکی تھی۔ وہ آفس سے واپس آیا تو پورا اپارٹمنٹ غیر معمولی طور پر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یوں تو ریبا اور خاموشی دونوں ایک جگہ کبھی موجود نہیں رہ سکتے تھے۔ کل رات وہ واپس کافی دیر سے آئے تھے۔ صبح بھی اسے جلدی کالج بھیجنے کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے ٹھیک طرح بات نہیں کر سکا تھا۔ کالج سے واپس اسے فیضی نے ڈراپ کیا تھا، یہی وجہ تھی کہ آج وہ کچھ جلدی واپس آ گیا تھا۔ ریبا یار کہاں ہیں آپ؟ لاؤنج میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا۔ سامنے بیڈ پر چہرہ ہاتھوں پر گرائے بیٹھی ریبا کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ریبا یہ کیا ہوا میرے دل، یہ کیسے ہوا؟ اس کے دوسرے کان پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی جسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ اس نے خود کی تھی۔ برابر میں کوکو اس کے غم میں شریک اپنا منہ خیدر کے تکیے پر رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ باقی بچی جگہ پر فرسٹ ایڈ کی تمام چیزیں بکھری پڑی تھی۔ میں ایک کان والا نہیں بننا چاہتا تھا، آپ سے کہا تھا میرا دوسرا کان بھی اس جیسا کروا دیں، آپ نے کہا چپ خاموش۔ علیشا چڑیل کے سامنے بوگیمبو کو ڈانٹا، نظریں جھکائے زور زور سے سر ہلاتے۔ وہ بالکل اسی کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ پہلی فرصت میں اس کے کتے کو اپنی جگہ سے ہٹا کر وہ وہیں کھڑا انگلیوں سے پیشانی مسلتا اس کی بات سن رہا تھا۔ اگر ابھی وہ اس کی بات کے بیچ میں اسے کچھ کہتا تو اسے یقین تھا اگلا بھی کوئی کام وہ اسے بتائے بغیر یوں ہی سر انجام دے گی۔ تو اس لیے آپ نے دوبارہ مجھ سے نہیں کہا، بلکہ خود ہی اپنا دوسرا کان بھی اس جیسا کرنے کی کوشش کر لی۔ اس کی بات پر سر ہلاتے اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا جو اب سر جھکائے اسباد میں گردن ہلا رہی تھی۔ بامشکل اپنا غصہ ضبط کرتے اسے خود سے نزدیک کیا۔ اس کے ڈانٹنے کا ہی نتیجہ تھا جو کچھ وہ کر بیٹھی تھی۔ کتنے فیصد کامیاب ہوئی آپ کی کوشش؟ کر لی آپ نے اپنا کان ویسا ہی؟ اس کے کان سے پٹی ہٹاتے اس نے اس کی جانب دیکھے بغیر سوال کیا۔ جواب میں وہ خاموش رہی۔ پٹی ہٹتے ہی اس کی رگیں غصے کی شدت سے تن گئی تھی۔ وہ خود کو اچھا خاصا زخمی کر چکی تھی۔ اسے غصہ خود پر تھا
کیا تھا جو وہ کل ہی اس کا دوسرا کان بھی چدوا دیتا۔ تھوڑی سی تکلیف سے بچانے کی کوشش تھی اور یہاں اس کی بیوی نے اپنے کان کاٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کس چیز سے کیا یہ؟ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے درشت لہجے میں اسے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے خاموشی سے کوئی نکیلی چیز اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ حیدر نے دیکھا وہ اس کا سپنر تھا جس پر خون ابھی بھی لگا ہوا تھا۔ سیریسلی؟ اس سے کان چھیدتے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ واقعی بوگیمبو ہی تھا۔ اتنی بڑی اور نکیلی چیز کوئی خود اپنے جسم میں لگانے کا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ لیکن وہ تو ریبا تھی جو کچھ بھی سوچ سکتی تھی اور کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ کس وقت کیا سوچتی تھی یہ کوئی کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اٹھیں، یہاں کر بیٹھیں۔ بنا کسی نرمی کے اس نے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جو تکلیف سے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی پلکیں جھپک کر آنسو باہر آنے سے روکتی صوفے پر جا بیٹھی۔ وہ سختی سے لب بھینچے اب بیڈ سے فرسٹ ایڈ کا سامان اٹھا رہا تھا۔ اس کے آنسو دیکھنے کے باوجود وہ نرم نہیں پڑا تھا۔ اس کا چہرہ اوپر کی جانب اٹھائے زخم کا جائزہ لیا۔ شکر تھا کہ کٹ گہرا ہونے کے باوجود نیچے تک نہیں پہنچا تھا، ورنہ کان کٹوانے کی خواہش پوری ہو ہی جاتی۔ زخم صاف کرنے کے لیے روئی میں سپرٹ لے کر اس نے اس کی جانب دیکھا جو اپنی غلطی پر نادم ہونے کے ساتھ تکلیف میں بھی تھی۔ اس کی سنجیدگی کا اثر تھا یہ تکلیف کی شدت اس کی تھوڑی کانپ رہی تھی۔ سرخ گال آنسو سے تر ہو رہے تھے۔ حیدر نے بے اختیار ضبط سے آنکھیں میچی۔ دل تو کر رہا تھا ابھی اسے سینے سے لگا لے، لیکن اس وقت نرمی کرنے کا مطلب تھا اسے مزید تکلیف دینا۔ وہ تھوڑا سا بھی نرم پڑتا تو وہ نہ زخم صاف کرواتی اور نہ اسے کور کرنے دیتی۔ تھوڑا سا درد ہوگا، اسے برداشت کرنا ہے۔ اچھا، یہاں سر رکھیں۔ اپنا ایک پیر صوفے کے کونے پہ رکھتے اس نے نرمی سے اس کا سر اپنے زانے پر رکھا۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر اس نے پھولے گالوں سے اسباب میں گردن ہلائی۔ سپرٹ زخم پر لگتے ہی وہ تڑپ کر رونے لگی۔ حیدر اب کبھی نہیں کروں گا، درد ہو رہا ہے، میرا کان پورا کٹ رہا ہے، بچا لیں۔ جلن کی شدت بڑھتے ہی وہ بلند آواز میں رو رہی تھی۔ شش، بس ٹھیک ہو جائے گا اب۔ یہ صاف نہیں کرتے تو انفیکشن ہو جاتا میری جان۔ اب مجھ سے کہتی میں چھدوا دیتا آپ کے کان۔ خود آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا زیادہ کٹ لگا لیا ہے۔ نرمی سے اس کے بالوں پر لب رکھتے بولا تھا۔ لہجہ خود بخود ہی نرم پڑ گیا تھا۔ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، میں ویک بھی نہیں ہوں۔ یہ پورا کٹ گیا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے کب کے روکے آنسو باہر نکال رہی تھی۔ مل گیا مجھے سرپرائز۔ اس کی کمر سہلاتا وہ گہری سانس لے کر بولا تھا۔ بہت مشکل سے اسے چپ کروانے کے بعد اس زخم پر آئنٹمنٹ لگایا، کمرہ سمیٹ کر اپنے ساتھ اسے بھی لنچ کروانے کے بعد اسے پین کلر دیا۔ حیدر، وہ چائے لے کر کمرے میں آیا جب بیڈ پر بیٹھی ریبا نے اسے پکارا۔ جی، وہ اب بھی سنجیدگی سے بولا تھا۔ کوکو کو بھی کھانا دے دیں گے پیارے حیدر؟ بیڈ پر بیٹھی وہ پیار سے بولی تھی۔ بے ساتھ لبوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹتے وہ خاموشی سے اس کے کتے کے لیے کھانا نکالنے چل دیا۔ اسے پیپسی بھی دے دیں، اس نے اندر سے ہی آواز لگائی تھی۔ حیدر نے ہونہار نظروں سے اس کتے کی جانب دیکھا۔ کمرے میں آ کر بنا کچھ کہے وہ چائے کا کپ لیے کونے میں رکھے کاؤچ پر آ بیٹھا۔ وہ کچھ دیر بیڈ پر بیٹھی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے اپنی جانب متوجہ نہیں پا کر بیڈ سے اٹھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ بے نیاز بنا گھونٹ گھونٹ چائے پی رہا تھا۔ چند لمحے اس کے کچھ کہنے کے انتظار کرنے کے بعد اس کا ہاتھ اٹھاتے وہ خود بھی جیسے تیسے کاؤچ پر ایڈجسٹ ہوتی گئی تھی۔ یہاں کیوں آئی ہیں؟ کپ اس کے لبوں سے لگا کر اس نے بظاہر لا تعلقی ظاہر کرتے پوچھا تھا۔ اپنے حیدر کے پاس آیا ہوں، جتا کر کہتی وہ مزید قریب ہوتی لیٹ گئی تھی۔ اپنے حیدر کی تکلیف کا کوئی حل کیا؟ کبھی سوچا کہ اپنے ساتھ یہ جو خون حرابہ کر رہی ہیں اس سے حیدر کو کتنی تکلیف ہوگی؟ گڈا دا جان کے اپنی باری آنے پر حیدر آپ کا ہو گیا۔ واہ، وہ تو برا بیٹھا تھا۔ نرمی سے بالوں کو کان کے پاس سے ہٹاتے شکوہ کیا۔ آپ کا بھی ہوں نا، وہ جلدی سے بولی تھی۔ صرف سرپرائز دینا چاہتا تھا، میں بریو ہوں نا اسی لیے ایسے کر کے کیا۔ وہ خود پتہ نہیں کیسے گھس گیا، پھر میں اتنا رویا، پھر اس کو ہٹا کر پٹی کر لیا، لیکن آپ نے پٹی کھول کر مجھے پنش کیا۔ میں کچھ نہیں بولا نا، اب سوری بھی کہہ رہا ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا رخ اپنی جانب کرتی وہ سمجھداری سے اسے سمجھا رہی تھی۔ سزا نہیں دی تھی آپ کو، دوا لگانے کے لیے اسے صاف کرنا ضروری تھا۔ اس کے سپرٹ سے زخم صاف کرنے کو وہ سزا سمجھ رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے نا؟ وہ فکر مندی سے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ تھوڑا تھوڑا، اس کے سینے پر سر رکھتی ہوئے بولی تھی۔ آئندہ کبھی آپ نے اس طرح کی بے وقوفی کی نہ ریبا، میں معاف نہیں کروں گا آپ کو۔ اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لیں یہ بات، خود کو کوئی نقصان کبھی آپ نے پہنچایا تو مجھ سے نرمی کی کوئی امید نہیں رکھیے گا۔ نرمی سے اسے کھڑا کرتے وہ بیڈ کی جانب بڑھا۔ وہ زور زور سے سر ہلا کر اس کی ہر بات پر خامی بھر رہی تھی۔ فیضی پلیز فون اٹھا لو۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتی مسلسل فیضی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ کل سے آج تک پورا ایک دن ہو گیا تھا اس نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ یونیورسٹی بھی وہ نہیں آیا تھا۔ جو بھی تھا وہ اسے اس طرح ہرٹ کرنا نہیں چاہتی تھی۔
کل جو تھوڑی بہت پیشیمانی تھی وہ حفصہ کی کال پر مزید بڑھ گئی تھی۔ حفصہ نے اسے اچھی ہنسی سنائی تھی، ساتھ یہ بھی بتایا کہ کس طرح کل فیضی اپنی مما کو یاد کر رہا تھا۔ وہ چاہے کتنا بھی آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں دوستی بھی اتنی اچھی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی سمیہ بیگم کو وہ شدت سے کب یاد کرتا ہے، مطلب وہ واقعی اس کا دل دکھا چکی تھی۔ فیضی میں بات کرنا چاہتی ہوں تم سے، پلیز کال ریسیو کرو۔ کچھ سوچ کر اس نے میسیج سینڈ کیا۔ معذرت کے ساتھ، میں ایک انتہائی گرا ہوا آوارہ بدماش شخص ہوں جس کے ساتھ شادی کرنے سے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مہربانی کر کے میسیج کر کے اپنے نازک ہاتھوں کو تکلیف نہ دیں۔ اب مجھے کال یا میسیج کرنے کی زحمت کی تو تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا، حریم ارتضیٰ۔ لمحے میں جواب موصول ہوا تھا۔ حریم نے خوشی سے فون اٹھایا۔ میسیج پڑھ کر ساری خوشی جاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ حریم ارتضیٰ، اس کے دل پر یہ نام گونسے کی مانند پڑا تھا۔ وہ تو اس کا بیسٹ بڈی تھا۔ کتنی بار غصے میں اسے اچھا خاصا پیٹ چکی تھی، وہ کبھی ناراض اس طرح نہیں ہوا تھا، اور اب اس کے چند جملوں نے اسے بیبی ایلیفینٹ سے حریم ارتضیٰ بنا دیا تھا۔ پہلی بار اسے اپنا نام زہر لگ رہا تھا۔ وہ کیوں اس کی فکر، اس کا پیار پہلے محسوس نہیں کر پائی۔ اپنے گال پر نمی محسوس کرتے اس نے گالوں کو چھوا۔ وہ رو رہی تھی۔ ہاں، شاید اس کی ناراضگی پہلے کبھی برداشت جو نہیں کی تھی، اسے مار داڑ کر بھی تو وہ خود ہی ناراض ہو جاتی تھی، اور وہ ہر بار بہت مان سے منا بھی لیتا تھا۔ کبھی ناراض نہیں ہونے والے جب منہ پھیرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے، اسے آج محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ اس بار کال ریسیو کر لی گئی۔ فیضی میری بات سن لو پلیز، میری بات۔ اس کی سرد آواز میں ہیلو سنتے وہ سسک اٹھی تھی۔ دوسری جانب موجود فیضی ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، اگلے ہی لمحے لب بھینچ کر موبائل کی جانب دیکھا۔ نہیں، اتنی آسانی سے نہیں حریم، زیر لب کہتا وہ سیل ہی آف کر چکا تھا۔ اگلے ہی جانب سے ٹوں ٹوں کی آواز سنتے اس کے آنسوں میں مزید روانی آئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے، تو گھٹنوں میں سر رکھے بری طرح سسک اٹھی۔ یہی سب تو وہ چاہتی تھی، لیکن اب جب ایسا ہو رہا تھا تو اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بابا ہادی، خادی بابا پاس۔ وہ اپنے ننھے خاتون کو باپ کے چہرے پر مارتا مسلسل اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، جو آفس سے آنے کے بعد بے خبر سو رہا تھا۔ ساری رات وہ اسے جگائے رکھتا تھا، صبح آفس جانے سے پہلے بھی اس کے پاس ہی رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی آج کل وہ آفس سے آنے کے بعد کچھ دیر اپنی نیند پوری کر لیتا تھا۔ بابا کی جان، تم بھی سو جاؤ، پورے دن جاگے رہتا ہے میرے بچے، کبھی تو رحم کر۔ گلال بھری آنکھوں سے دیکھتے فرحان نے اسے آنکھیں دکھائی، مگر وہاں فکر کسے تھی۔ اس کی آنکھیں دکھانے پر کھلکھلاتے ہوئے اس نے بازو پھیلائے، مطلب صاف تھا کہ اب اسے بیڈ پر آنا تھا۔ فرحان نے ایک ہاتھ سے اسے اٹھا کر اپنے اوپر بٹھایا۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے بابا کا شیر؟ اس کے ہاتھوں کو باری باری چومتے اس نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ 2 مہینے پہلے انہوں نے اس کی پہلی سالگرہ منائی تھی۔ حفصہ کی حالت کی وجہ سے کوئی فنکشن ارینج نہیں ہو سکا تھا، جس کا سب سے زیادہ حفصہ کوئی دکھ تھا۔ چلنا تو وہ پہلے شروع کر چکا تھا، اب توڑ توڑ کر بولتا اپنی ساری باتیں میں مقابل تک پہنچا دیتا تھا۔ فرحان جانتا تھا وہ عرصہ کی شکایت لے کر آیا ہوگا۔ بابا ہادی، مما ہادی، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ آنکھوں پر رکھتے رونے کی آواز نکالتا۔ وہ اسے اپنی زبان میں بتا رہا تھا کہ عرصہ نے اسے ڈانٹا ہے، اب فرحان عرصہ کو ڈانٹے۔ سنا دی بابا کو اپنے اوپر ہوئی ظلم کی داستان۔ وہ اسے گھورتی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ بابا، مما نو گڈ، ہادی گڈ، جو پوری طرح اپنا چہرہ فرحان کے سینے میں چھپاتا گویا عرصہ سے چھپ گیا تھا۔ اس کی معصوم ادا پر فرحان کا قہقہا گونجا۔ عرصہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھری۔ ریحان کے ساتھ ریبا ہاتھ کا بھی گڈا بن گئی تھی۔ بھائی، خادی تو یہاں نہیں ہے، عرصہ تم کہیں اور ڈھونڈ لو۔ دونوں بازو اس کے ننھے وجود کے گرد لپیٹ کر اس نے مسکراتے ہوئے عرصہ سے کہا۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے ہاد۔ عرصہ مسکراہٹ دبائے ان کے نزدیک آئی۔ مما ہادی نو، نو خادی نو۔ وہ مزید چہرہ گھساتا فرحان کو جکڑے مسلسل عرصہ کو اپنے یہاں موجود نہ ہونے کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ عرصہ نے پیچھے سے اسے چھوا، وہ زور سے کھلکھلا اٹھا۔ ڈھونڈ لیا مما نے اپنے ہاتھ کو، وہ کھاد پر چلاتا کھلکھلا رہا تھا۔ نیند پوری نہیں ہوتی نا آپ کی؟ فرحان کی سرخ آنکھیں دیکھتی وہ افسوس سے بولی۔ کھاد کی فرحان کے ساتھ اٹیچمنٹ جہاں اسے اطمینان بخش رہی تھی، وہیں کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا تھا۔ وہ اپنے ہر کام کے لیے فرحان کو ڈھونڈتا تھا۔ بالکل بھی ایسی بات نہیں، تو میرے بچے کو ڈرایا نہ کرو۔ کھاد کو پیار کرتا وہ اٹھ بیٹھا۔ میں آپ کو کوئی بوچڑے لگتی ہوں؟ عرصہ نے کڑے تیوروں سے اسے تکتے کہا تھا۔ وہی اس بات سے انکار تو نہیں کر سکتے، مسکراہٹ دبا کر کہتا وہ فریش ہونے کی غرض سے باتھ روم کی جانب بڑھا۔ انکار نہیں مطلب مجھے بھوت کہا ہے؟ پیچھے وہ غصے سے چیخی تھی۔ نہیں، ہادی کی مما چڑیل کہا ہے، اندر سے اس کی مسکراتی آواز آئی۔ جا رہی ہوں میں، آ جانا دونوں باپ بیٹے ڈنر کے لیے۔ کھاد کو آنکھیں دکھا کر کارٹ میں ڈالتی وہ پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکلی۔ جانتی تھی کھاد کے 2 دفعہ آواز دینے پر ہی فرحان باہر آ جاتا۔ حفصہ، پھر آپ نے ختم نہیں کیا؟
ریان نے پلیٹ جوں کی توں اس کے سامنے پڑی دیکھ کر سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ منہ پر ہاتھ رکھے واش بیسن کی جانب بھاگی تھی۔ ریان بھی اس کے پیچھے ہی گیا۔ آج صبح سے وہ الٹیاں کر کر کے ہلکان ہو رہی تھی۔ حفصہ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کی کمر سہلاتا وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ 2 دن سے لگاتار وہ اسے چیک اپ کے لیے لے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق سب نارمل تھا، لیکن اس کی وامٹنگ کسی صورت تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب بھی وہ نڈھال سی باہر آئی۔ ریان میں نہیں کھا سکتی، وہ دھیمی آواز میں کہتی اس کے شانے سے سر ٹکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہسپتال چلتے ہیں، حفصہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ چادر اس کے وجود کے گرد ٹھیک طرح سے پھیلاتے اسے ساتھ لگایا۔ میں ٹھیک ہوں ریان، یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ابھی کھانے کا دل نہیں کرا بس۔ کوئی بات نہیں بھائی، آپ حفصہ کو کمرے میں لے جائیں، کچھ دیر بعد کچھ کھلا دیجیے گا اسے، ابھی کھانے کا دل نہیں کر رہا تو۔ فرحان کی بات پر اس کی خالت کے پیش نظر ریان نے بھی اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں بھیا، بھابھی کو کمرے میں لے جائیں۔ فیضی نے بھی فرحان کی بات کی تائید کی۔ اسے سہارا دے کر کمرے تک لانے کے بعد نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ پیروں کو اوپر کرتی آنکھیں موند گئی۔ حفصہ یہ جوس پی لیں بس، اس طرح نہیں چھوڑ سکتے نا۔ کچھ دیر میں ارسا جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے کمرے میں آئی۔ ریان خاموشی سے حفصہ پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ اس کی خالت اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ ارسا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ ارسا کی جانب دیکھتے بولی تھی۔ وہ کسی کو کچھ سمجھا بھی نہیں پا رہی تھی اپنی کیفیت سے متعلق۔ حفصہ رونا بند کریں، کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں نا میری جان، ہم چلتے ہیں ہاسپٹل۔ اس کے رونے پر وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ ارسا جوس کا گلاس ریان کو تماتی کمرے سے نکل گئی۔ آپ میرے پاس رہیں پلیز، اس کے ہاتھوں پر سر رکھتی نم لہجے میں بولی تھی۔ میں آپ کے پاس ہی تو ہوں میری جان۔ گلاس اس کے لبوں سے لگاتے اس نے پینے کا اشارہ کیا۔ چند گھونٹ بھر کر اس کے نفی میں گردن ہلانے پر ریان نے گلاس پرے کیا۔ چلیں آ جائیں، سو جائیں، آپ کچھ دیر آرام کریں گی تو اچھا محسوس ہوگا۔ نرمی سے اسے خود سے لگاتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کہا۔ آپ کہیں نہیں جائیے گا مجھے چھوڑ کر، میرے پاس رہیں بس، مجھے ہسپتال نہیں جانا ہے۔ بے فکر ہو کر سو جائیں، کہیں نہیں جا رہا میں۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے اس نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کی باتوں سے وہ صحیح معنوں میں ڈر گیا تھا۔ فرحان بھائی، بھیا اپنی فائلز یہیں چھوڑ گئے ہیں۔ حفصہ بھابھی کی فائلز ہیں شاید۔ برتن دھو کر سٹینڈ میں سجاتے فیضی کی نظر لاؤنج کی ٹیبل پر رکھے فائلز پر پڑی تو اس نے فرحان کی توجہ اس جانب کروائی۔ عام طور پر ریان وہ فائلز بہت سنبھال کر رکھتا تھا، آج شاید حفصہ کی حالت کی وجہ سے، ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اس کا دھیان اس جانب نہیں گیا۔ میں دے آتی ہوں۔ فرحان کو ہاتھ کے فیڈر کے ساتھ چائے کا کپ تھماتی ارسا نے فائلز اٹھائی۔ وہ حفصہ کی تمام فائلز اور رپورٹس تھی۔ نہیں، انہیں ابھی ڈسٹرب نہیں کرو، حفصہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کر رہی ہوگی وہ۔ یہ مجھے دے دو، میں صبح بھائی کے حوالے کر دوں گا۔ سنجیدگی سے کہتے فرحان نے اس کے ہاتھوں سے وہ فائلز لی۔ ارسا سر ہلاتی فیضی کی مدد کے لیے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ خاد کو اپنی گود میں بٹھا کر فیڈر پلانے کے بعد اس کی پیشانی چوم کر اسے ارسا کے حوالے کرتا وہ فائلز ہاتھوں میں لیے اسٹڈی کی جانب بڑھا۔ ریان کے آفس پورشن میں فائلز میں رکھتے اس کی سرسری سی نظر ہری رنگ کی اس فائل پر پڑی تھی۔ وہ اس فائل پر لکھا نام دیکھ کر ٹھٹکا تھا، ریبا مرتضیٰ۔ ریبا مرتضیٰ؟ زیر لب بڑبڑاتے اس نے فائل اٹھائی۔ پیشنٹ نیم ریبا مرتضیٰ، ایج 19 برس، انڈر آبزرویشن ڈاکٹر خالد احمد، ڈاکٹر فردوس خالد، نیورولوجسٹ نگہت بٹ۔ نیچے اور بھی نہ جانے کتنی ڈیٹیلز تھی۔ یہ فائل 4 مہینے پہلے رینیو ہوئی تھی۔ اس کے ڈاکٹرز میں ایک ڈاکٹر کا اضافہ ہوا تھا، مطلب کہ یہ علاج بہت پہلے سے جاری تھا۔ ضبط سے اس کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ فائل لے کر وہ صوفے پر آ بیٹھا۔ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر جلی حرفوں میں پیشنٹ کے نام کے ساتھ درج تھا۔ اس کے بعد پڑھنے کی وہ ہمت ہی نہیں جٹا پا رہا تھا۔ ہری رنگ کی وہ فائل جو پچھلے کتنے مہینوں سے وہ ریان کے ہاتھ میں دیکھ رہا تھا، اس کے گمان میں بھی نہیں تھا وہ فائل اس کے دل کی دنیا ہلا دے گی۔ صفحہ پلٹتے جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا، ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اتنی بڑی بات ریان ان سب سے کیسے چھپا سکتا تھا؟ نیچے دورانیہ درج تھا، 10 سال۔ یہ علاج 10 سالوں سے چل رہا تھا، تو کیا وہ سب اتنے بے فکر بے پرواہ تھے؟ اور ریان ہر بات اس کے رائے، اس کے مشورے سے کرنے والا ریان یہ بات 10 سالوں سے چھپائے بیٹھا تھا۔ اس نے کبھی ریان سے سوال نہیں کیا کہ 6 مہینوں کے دورانیہ میں وہ ریبا کو لے کر کہاں جاتا تھا۔ وہ تو ڈیٹ پر جاتے تھے، ریبا کی ڈیٹ۔ ریبا کی ہر ذمہ داری ریان نے خود لی ہوئی تھی۔ اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ کبھی کبھی وہ کون سی میڈیسنز دیتا تھا۔ ریبا کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوف زدہ ہو جانا، اس کے ہر جذبے میں اتنی شدت کا ہونا، بہت سی نارمل باتوں کا اس کا اتنا شدید ریئیکشن، سارے مناظر اس کی نظروں کے آگے گھوم رہے تھے۔ ریان کیوں سے بخار ہونے پر بھی تڑپ اٹھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی بہن چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے عام لوگوں کی طرح نہیں لڑ سکتی۔ آنسو اس کی داڑھی میں جذب ہوئے۔ وہ تو سمجھتا تھا ان سب نے اسے ویک بنا دیا ہے۔ اس کی بہن تو بیماری سے لڑ رہی تھی اور اتنی بخادری سے لڑ رہی تھی۔ اسے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ مینٹلی سٹریس میں ہے۔
بے شک وہ بیماری قابل علاج تھی، اس کا علاج ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی تکلیف میں اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس کی چھوٹی سی معصوم بہن اتنے عرصے سے بیماری میں مبتلا تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بھیا، اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ دینے کا حق ہمارا بھی تو تھا بھیا، کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ یہ اچھا نہیں کیا بھیا، وہ قلب سے زیر لب بولا تھا۔ میں خفا ہو گیا ہوں، مجھے بہت ڈانٹا، میں اتنا رویا ہوں۔ فرحان بھیا ابو گیمبو کو بہت ڈانٹتے، اتنا ڈانٹتے ہیں۔ اس کی معصوم باتیں اس کے سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ سے سوری 3 times more، اس کی خفا سی آواز ابھری تھی۔ سوری بھائی کی جان، تمہارا بھائی محسوس ہی نہیں کر سکا اپنے بچے کی تکلیف۔ اکثر اس کے سر میں ہونے والی تکلیف یاد کرتے اس وقت اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ فرحان بھیا میں تاجن کا گڈا ہوں نا، آپ کا کیا ہوں؟ کتنی معصومیت سے وہ اس سے پوچھتی تھی۔ تم ریبا اور بھائی کی جان ہو۔ جان ہوں؟ اس کے جان کہنے پہ وہ کتنے مان سے اس کے گلے لگی تھی۔ ریبا میری جان۔ آنکھوں پر انگلیاں پھیرتے اس کے لب سے سسکی خارج ہوئی۔ رات کا آخری پہر تھا جب شدید درد سے اس کی آنکھ کھلی، تکلیف برداشت سے باہر ہونے لگی تو اس نے ریان کو پکارا۔ ریان اس کی آگوش میں بے خبر سو رہی تھی۔ ریان بھی آنکھیں موندے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا تھا جب حفصہ کی کرانے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ ریان بہت درد ہو رہا ہے، وہ درد سے دوہری ہوئی تڑپ رہی تھی۔ ابھی ہاسپٹل چلتے ہیں، حفصہ آنکھیں کھلی رکھے میری جان۔ اسے نرمی سے تھام کر اس نے چیختے ہوئے فرحان کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ اس کی آواز پر فرحان کے ساتھ ارسا اور فیضی بھی باہر آئے۔ حفصہ کی حالت پر کسی نے فرحان کی حالت پر غور نہیں کیا۔ اس وقت تمام شکوے بھول کر فرحان گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ فیضی کو خاد کا دھیان رکھنے کی ہدایت کرتے اس نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر ریان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود بھی وہ فرحان کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ حفصہ کچھ نہیں ہوگا، اب بات کیوں نہیں کر رہی ہیں حفصہ؟ حفصہ کو بے ہوش ہوتے دیکھ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے سمیہ بیگم کا درد سے تڑپتا وجود آ رہا تھا۔ ابھی ہسپتال پہنچ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا بھائی، ارسا نے حفصہ کے ہاتھ سہلاتے اسے تسلی دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ہسپتال کی راہداری میں بے صبری سے ٹہل رہے تھے۔ ریان کے کال کرنے پر سمیرہ بیگم بھی ہسپتال آ گئی تھی۔ سب جانتے تھے وہ کتنا خوفزدہ ہے۔ بھائی سب ٹھیک ہوگا، اچھے کی امید رکھیں۔ اسے خاموشی سے ستون سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھ کر فرحان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دلاسا دیا۔ وہ بہت تکلیف میں تھی فرحان، بالکل ماما کی طرح۔ ہمیں یاد ہے ماما کتنی تکلیف میں تھی۔ وہ بالکل اسی طرح درد سے تڑپ رہی تھی۔ وہ حالی حالی نظروں سے اسے دیکھتے بولا تھا، وہ حفصہ ہے بھائی، اور ہماری مما بھی تو ٹھیک ہو گئی تھی، وہ بھی ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ فجر کا وقت قریب ہی تھا۔ فرحان کی بات پر سر ہلاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ فجر کی اذان میں کچھ ہی وقت باقی تھا امی، نماز ادا کر کے آتا ہوں۔ سمیرہ بیگم کی آواز پر خود کو مضبوط کرتے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے اس نے جواب دیا۔ ریبا اٹھ جائیں۔ کمفرٹر اس کے سر پر سے ہٹاتے اس نے محبت سے اسے پکارا۔ بستر سے ریبا کی جگہ کتے کو نکلتا دیکھ وہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا۔ یہ کتا کسی دن میرے ہاتھوں قتل ہوگا، ایک سوتن کم ہے جو یہ دوسرا بھی رقیب آ گیا ہے۔ دانت پیس کر اس نے کوکو کی جانب دیکھا جو شان سے سینہ پھلائے زبان نکالے اس کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ میں آپ سے پہلے اٹھ جاتا ہوں، پیچھے سے اس کی آواز آئی تھی۔ وہ پیچھے مڑا تو وہ نماز کے لیے تیار کھڑی تھی۔ خود کہا تھا نماز دیر سے پڑھنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو خفا نہیں کرتے، اب جلدی سے آ جائے نا۔ کالوں کو پھلائے اسے تنبیہ کی۔ وہ مسکراتا وضو کرنے چل دیا۔ آگے اس کے لیے جائے نماز بچھانے کے بعد اس کے پیچھے اپنے لیے بچھا کے وہ انتظار کر رہی تھی۔ اپنی امامت میں اس کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد اس کی پیشانی چومتا وہ اس کی گود میں سر رکھتا روز کی طرح لیٹ گیا۔ اب اس کے سر رکھنے پر پیر پیچھے نہیں کرتی تھی، شاید وہ اس کے ساتھ اس کے انداز میں رہنے کی پوری طرح عادی ہو گئی تھی۔ حیدر میرے کوکو کی بھی شادی کروا دینا۔ کافی دیر اس کے چہرے کی جانب پرسوچ نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد وہ اچانک بولی تھی۔ حیدر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ ریبا میری جان، آپ کے کوکو کے لیے لڑکی کیسے ڈھونڈوں میرے دل؟ اس کے گالوں کو نرمی سے چھو کر اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو میں ڈھونڈ چکا ہوں نا، 2nd فلور پر ایک انکل ہے نا وہ والے، ان کی لڑکی میرے کوکو کو پسند آئی ہے۔ زور زور سے سر ہلاتے اس نے اپنے کوکو کی پسند سے آگاہ کیا۔ استغفر اللہ، ریبا میری جان ان کی بیٹیاں ہیں میرے دل، اس کی شادی وہ کسی انسان سے کریں گی۔ حیرت کی زیادتی سے اسے تکتے حیدر نے ہاتھوں کو بڑھا کر اس کا سکارف کھولا۔ آپ کو تو کچھ نہیں پتا، ان کے پاس کوکو کے لیے لڑکی بھی ہے، میں مل کر آیا ہوں اس سے، کوکو کی بھی دوستی کروائی ہے، کوکو کو بہت پسند ہے ان کی لڑکی، میں اپنے کوکو کی لو میرج کرواؤں گا، بس اب فیضی کی طرح کوکو کی بھی منگنی کر کے شادی کر دوں گا میں۔ وہ پوری سمجھداری سے اسے اچھی طرح سمجھا رہی تھی۔ موبائل کی آواز پر حیدر اس کے ماتھے پر لب رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ الحمدللہ، مبارک ہو میرے یار، بابا بن گیا یار تو۔ بالکل ابھی آ رہا ہوں تیرے گڈے کو لے کر۔ اگلی جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا، وہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ ریبا میری جان، پھپھو بن گئی ہیں آپ،
خوشی سے اسے گھماتے وہ پرمسرت انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ چاچو بناؤ، بھپو نہیں پسند مجھے، وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورتی ہوئی بولی تھی۔ حیدر نے ہنستے ہوئے اس کا اسٹرالر نکالا۔ اس وقت اسے ریان کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی، وہ جانتا تھا وہ بہت خوش ہوگا۔ اسے اپنے قریب کرتے اس کے چہرے کے گرد خوبصورتی سے اسٹرالر لپیٹا، پھولے گالوں کو لبوں سے چھوتے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ میں خفا ہو جاؤں گا، میرے کوکو کی شادی نہیں کروائی تو پھر میں یہ بھی نہیں کرنے دوں گا، بار بار کرتے ہیں۔ آنکھوں کو پھیلائے اپنے گال صاف کرتی، وہ وان کرنے کے انداز میں کہتی، آخر میں بڑبڑائی۔ نماز ادا کر کے وہ آیا تو سب پرمسرت سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے آنے پر سمیرہ بیگم نے پنک کمبل میں لپیٹا ننھا وجود اس کی گود میں دیا۔ یہ، اس نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ آپ کا بیٹا، فرحان اور عرصہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا بیٹا، ہمارا بیٹا۔ نم آنکھوں سے اس ننھے وجود کو دیکھا جو باپ کا لمس پاتی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا تھا۔ فرط جذبات سے مغلوب ہو کر اس کی چھوٹی سی پیشانی پر لب رکھے۔ کتنا محسور کن احساس تھا اپنے وجود کے حصے کو اپنی گود میں محسوس کرنا۔ نم آنکھوں سے اسے محسوس کرتے اس کے کانوں میں اذان دی۔ میری حفصہ کیسی ہیں؟ بچے کو فرحان کی گود میں دیتے اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے تمہاری حفصہ، ابھی بے ہوش ہے، کچھ دیر میں روم میں شفٹ کر دیں گے۔ اس کی فکر مندی پر سمیرہ بیگم نے مسکرا کر اسے بتایا۔ کچھ دیر میں اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے بچے کو گود میں لیے ریان داخل ہوا تھا۔ وہ اب بھی غنودگی میں تھی، اس کے چہرے اور خاتوں پر بہت زیادہ سوجن آ گئی۔ اس کے باوجود وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ممتا کا نور الگ ہی چھاپ دکھا رہا تھا۔ ایک ہاتھ کی پشت پر ڈرپ کی سوئی پیوست تھی۔ بچے کو اس کے سینے پر لٹا کر اس نے نرمی سے اس کی پیشانی پر عقیدت بھرا لمس چھوڑا۔ اس کا لمس محسوس کرتی وہ اس حالت میں بھی مسکرائی تھی۔ سے ویلکم ٹو یور لٹل ون بابا جانی، دھیمی آواز میں کہتے اپنے سینے سے لگے وجود کو خود میں سماتی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ پہلے آپ کو تھینک یو کہہ لوں اتنے خوبصورت تحفے کے لیے۔ مسکرا کر اپنے انداز میں شکریہ ادا کرتے اس نے اس کی نتنی صحیح کی۔ داجن اندر آ جاؤں، ریبا کی آواز پر نرمی سے اسٹریچر اونچی کر کے اسے لٹا کر چادر اس کے وجود کے گرد ٹھیک طرح سے پھیلایا۔ سر پر چادر ٹھیک کرتے چادر سے نکلتی لٹو کو بھی اندر کیا۔ وہ اس کے احتیاط پر مسکرا دی۔ آ جائیں داجان کی جان۔ حفصہ پر ایک نظر ڈال کر اس نے مسکرا کر اسے پکارا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، دروازہ کھلتے وہ سارے اندر آ گئے تھے۔ حفصہ کے سر پر خاد پھیرتے حیدر نے پھولوں کا بوکے اس کے نزدیک رکھے ٹیبل پر رکھا۔ داجان ہمارا بیبی آیا، میں بہت خوش ہوا ہوں۔ وہ خوشی سے کھلکھلاتی اس کے سینے لگی تھی۔ ہاں میری جان، ہمارا بیبی آیا، دیکھیں بالکل میرے گڈے جیسا ہے بیبی تو۔ اس کے پھولے گالوں کو چوم کر ریان نے بیبی اس کی گود میں دیا۔ داجان یہ کتنا سافٹ ہے، وہ آنکھیں میچ کر کھلکھلائی تھی۔ حیدر اسے دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ ہاتھ کو پیار کرتے وقت بھی وہ اسی طرح خوش ہوتی تھی۔ ہائے بابی کہاں ہے میرا شیر، میں آ گیا ہوں اسے لینے، دونوں مل کر شادی کے لیے دھرنا ڈالیں گے۔ فیضی بھی چہکتے ہوئے اندر آیا تھا۔ اسے شاید فرحان نے کال کی تھی۔ اس کی منگنی کو 3 مہینے ہو گئے تھے۔ ان 3 مہینوں میں وہ بالکل پہلے جیسا ہو گیا تھا سوائے حریم کے۔ حریم کے لیے وہ فیضی مرتضیٰ بن گیا تھا۔ خدا کا خوف کر میرے بھائی، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، تجھے اس کی شادی کی پڑ گئی۔ حیدر افسوس سے سر ہلاتا ہوا بولا۔ عرصہ ہاتھ کو ادھر میرے پاس لاؤ، میرے بچے کو اس کے بڑے بھیا سے تو کسی نے ملوایا ہی نہیں۔ خاموشی سے کھڑی عرصہ کو دیکھ کر حفصہ نے دھیمی آواز میں کہتے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مسکراتی خاد کو لیے اس کے پاس آ گئی تھی۔ آجا میرا چیمپ، دیکھو چھوٹا بیبی، ویلکم کرو چھوٹے بھائی کو۔ ریان نے عرصہ کی گود سے ہاتھ کو لیتے دوسرے بازو میں اپنے بچے کو اٹھایا۔ فرحان مسکرا دیا تھا۔ اس کا بھائی محبت میں انہیں قرض دار کر دیتا تھا۔ داجن بگیمبو کے پاس ایک بھی بیبی نہیں ہے، میں خادی بیبی کا فرینڈ ہوں، اب میں ہادی بیبی کو لے لوں گا۔ اچک کر خاد کو لینے کی کوشش کرتی وہ فرمائشی انداز میں بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ سب ہنس پڑے۔ ہنستی ہوئی ریبا کی نظر اچانک ہی باہر کوریڈور پر کھڑے شخص پر پڑی جو کسی لڑکی کے ساتھ کاؤنٹر پر کھڑا کچھ معلومات لے رہا تھا۔ لمحوں میں اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے تھے، آنکھوں میں خوشی کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ گڑیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ دوست نہیں ہے، گندا۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ ریبا کیا ہوا میرے دل؟ حیدر کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس کے قریب آیا۔ حیدر وہ آگے ہے، وہی ہے، گندا پکڑا۔ انگلی سے ہسپتال کے راہداری کی جانب اشارہ کرتی وہ بے ربط سے جملوں میں اسے نہ جانے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر نے محسوس کیا وہ پیچھے قدم لیتی اس سے بھی دور ہو رہی تھی، ایک بار پھر اس سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ریبا، داجان کا گڈا میرا بچہ، کیا ہوا بیٹا؟ داجان کو بتاؤ میری جان۔ حیدر یہ کیوں اتنی خوفزدہ ہو رہی ہے؟ اچانک اس کی یہ حالت وہاں موجود کسی بھی فرد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ریان کے سینے سے لگی وہ آنکھیں بند کی بری طرح کام تھی، مسلسل ایک جانب اشارہ کر رہی تھی۔ داجان مجھے بچا لیں، وہ اس نے پکڑا، داجان آپ نہیں تھے،
حیدر بھی نہیں تھے داجان، وہ اس نے چھوا، اس نے پکڑا، دے کے پھرایا. میں گڑیا نہیں داجان، میں گڈا ہوں داجان. میں گڑیا نہیں، گڑیا گندی ہو جاتی. میں گڑیا نہیں، مجھے گندا نہیں ہونا. ہچکیوں کی زد میں خوف سے لرزتی وہ خواص کھو رہی تھی. اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ان تینوں کے لبوں پر ایک ہی نام آیا تھا، عمر اصغر. ریان کو لگا جیسے ہسپتال کی چھت اس کے سر پر گر گئی ہو. اس رات ریبا کی حالت کا ذمہ دار اس کا اپنا دوست تھا. عمر کا اچانک گھر آنا چھوڑ دینا، پھر کراچی سے لاہور شفٹ ہو جانا. ریان اور حیدر نے حیرت سے فرحان کی جانب دیکھا. وہ عمر کو کیسے جانتا تھا؟ داجان وہ دوست نہیں داجان. ریبا کا مسلسل ایک ہی جملہ دہرانا. تو کیا اس رات عمر اصغر تھا، اس کی بہن کو خبص کی نظروں سے دیکھنے والا، جس کا خوف آج تک اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا؟ داجان میں گڑیا نہیں داجان، میں گڈا. اس نے اپنے سینے سے لگی ریبا کی جانب دیکھا. حیدر کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا. مطلب عمر اصغر وہ شخص تھا جس نے دوستی کے آڑ میں ان کے جینے کی وجہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی. ارسا ہاتھ کو اپنے ساتھ لگائے خود بھی بری طرح کام تھی، ریبا کی جانب دیکھ رہی تھی. یوں سے سامنے دیکھ کر ایک بار پھر 3 سالوں کا ڈر اود آیا تھا. تو کیا عمر اصغر اس معصوم لڑکی کا بھی مجرم تھا؟ وہ اب اس لڑکی کو ساتھ لگائے ہسپتال سے نکل رہا تھا. فرحان ہوش میں آتا اس کے پیچھے بھاگا. وہ شخص اس کی محبت، اس کی بیوی کا مجرم تھا، اس کی پھولوں جیسی بہن کا مجرم تھا. اس کی جانب تو اس کے بہت حساب نکلتے تھے. تیش میں وہ عمر کے پیچھے لپکا تھا جو اب پارکنگ کی جانب بڑھ رہا تھا. ایک جھٹکے سے اس نے اس کا رخ اپنی جانب کیا. اس کے سنبھلتے بغیر ہی اس نے اس کے منہ پر گونسا مارا تھا. عمر اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے حیرانی سے اس جانب دیکھا. فرحان کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی وہ پہچان گیا تھا. وہ اس دن کی بے عزتی بھولا نہیں تھا. ارسا نے اسے نگاہ کیا ہے وہ جانتا تھا، لیکن ابھی اچانک فرحان کا غصے میں اسے مارنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ لگاتار گھونسے برسا رہا تھا. تم پاگل ہو گئے ہو؟ کون ہو تم؟ کیوں مار رہے ہو اسے؟ اس کے ساتھ موجود لڑکی اس طرح عمر کو پٹتے دیکھ کر فرحان کو الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. میں تم سے مخاطب نہیں ہوں، بہتر ہے تم دور ہو. خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے اس نے دور رہنے کا اشارہ کیا. بہن ہے وہ میری، جس کی معصومیت چھیننے کی کوشش کی اس بغیرت شخص نے، وہ چیخ کر بولا تھا. عمر تو بہن لفظ پر ہی ٹھٹک گیا تھا. ارسا سے اس نے نکاح کر لیا تھا تو وہ بہن کسے کہہ رہا تھا؟ وہ تو اسے جانتا بھی نہیں تھا ہاسٹل کی ملاقات سے پہلے تک. کون سی بہن؟ کیا بکواس کر رہے تو؟ اپنے خون سے خون صاف کرتے اس نے نہ سمجھی سے فرحان کی جانب دیکھا جو اسے جان سے مارنے کے در پہ تھا. میری بہن تیری وجہ سے اتنے عرصے سے اس بیماری سے لڑ رہی ہے. تیری وجہ سے وہ بچپن سے آج تک خوف میں مبتلا رہی ہے. اس کی نظروں کے سامنے ریبا کو خوف سے لرزتا وجود تھا. اس کی آنکھوں میں مرچی سی بھرنے لگی تھی. ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں سے وہ اسے دیکھتا، مسلسل مار رہا تھا. فرحان. ارسا جو فرحان کو غصے میں بائٹ جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے لپکی تھی، اسے عمر کو یوں مارتا دیکھ روتی اسے پکار رہی تھی. وہ اچھی طرح جانتی تھی عمر کتنا مکار شخص تھا. فرحان پلیز چھوڑ دیں اسے. وہ فرحان کو بازو سے تھام کے التجائی انداز میں بولی تھی. صبح کا وقت تھا، پارکنگ میں رش نہ ہونے کے برابر تھا اور وہ یوں بھی پچھلی سائڈ کی پارکنگ میں کھڑے تھے. وہ مدد کے لیے کسی کو پکار بھی نہیں پا رہی تھی. اسے چھوڑنے کہہ رہی ہو تم؟ ریبا کی حالت دیکھی تم نے؟ یہ مجرم ہے ارسا، تمہارا مجرم، میری بچی کا مجرم ارسا، میری بہن کا مجرم ہے یہ. اسے جان سے نہیں ماروں گا میں، اتنی جلدی نہیں مرے گا یہ. سب سے سرخ آنکھوں سے اسے تکتے اس کی گرفت عمر پر تھوڑی نرم پڑی. اسی نرمی کا فائدہ اٹھاتے اس نے اپنی جیب سے ایک تیز دھار بلیڈ نما چیز نکال کر فرحان پر وار کیا تھا. وہ جو بھی چیز تھی اس کی دھار تیز ہونے کی وجہ سے اگلے ہی لمحے خون فوارے کی مانند ارسا کے کپڑوں پر گرا تھا. فرحان خون نکل رہا ہے، پلیز چلیں یہاں سے. وہ جو فرحان کی موجودگی میں ہمت جٹا کر عمر کے سامنے کھڑی تھی، خون دے کر وہ ہمت بھی جاتی رہی. وہ بری طرح تڑپتی فرحان کو شانے سے تھامے وہاں سے چلنے کا کہہ رہی تھی. اس کی چادر کاندھوں پر جھول رہی تھی. خاد کو اندر نہ جانے کس کے پاس چھوڑ آئی تھی. عمر حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا. یہ وہ ارسا تو نہیں تھی جسے اس نے چھوڑا تھا. وہ ارسا تو زندہ لاش کی مانند تھی. آج جو اس کے سامنے کھڑی اس شخص کے شانے سے لگی اس کا خون دے کر تڑپ رہی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی. فرحان کی توجہ اور محبت میں نکھری ہوئی ایک خوبصورت لڑکی. اس کے دیے داغ بھی اس کی خوبصورتی کو کم نہیں کر پا رہے تھے. وہ کیسے اسے چھوڑ کر خوش رہ سکتی تھی؟ ایک جھٹکے سے اس نے فرحان پر ایک اور وار کیا. فرحان نے بروقت ارسا کو بیچ سے ہٹایا. وہ بلیڈ اس کے اسی بازو کو چھو کر گزری تھی. زخم مزید گہرا ہو گیا تھا. ابل کر گرتے خون کے باوجود بھی فرحان اسے مار رہا تھا. عمر خدا کا واسطہ چھوڑ دو میرے شوہر کو. فرحان کو کمزور پڑتے دیکھ وہ تڑپ کر عمر کے آگے آئی تھی. اس پل وہ ایک بار پھر وہی ارسا بن گئی تھی جو عمر سے اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی. آج وہ اپنے شوہر کی تکلیف پر تڑپ تھی، پھر اسی حالت میں اس کے سامنے تھی. عمر کے دل کو جیسے تسکین مل رہی تھی. حیدر بھیا، ریان بھیا پلیز آ جائیں. ریان بھیا پلیز. فرحان پلیز آپ چلیں، اتنا خون نکل رہا ہے.
فرحان اسے سزا مل جائے گی، فرحان آپ پلیز چلیں۔ وہ سب لوگ 3rd فلور پر تھے، گلاس ڈور ہونے کی وجہ سے ان تک اس کی آواز جا ہی نہیں سکتی تھی۔ حیدر اور ریان کو اس وقت ریبا کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ چیخ چیخ کر روتی حیدر اور ریان کو آوازیں دے رہی تھی، ساتھ فرحان سے بھی التجا کر رہی تھی۔ وہ آج اس کی سن ہی کہاں رہا تھا۔ اس کے حیدر اور ریان کہنے پر عمر نے باغور فرحان کی جانب دیکھا۔ ریبا نام اسے اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ گڑیا۔ خباثت سے اس نے ارسا کی جانب دیکھا۔ وہ صرف ارسا کی وجہ سے اسے نہیں مار رہا تھا، وہ اپنی بہن کا بدلہ لے رہا تھا۔ وہ ریان مرتضیٰ کا بھائی تھا، مطلب اس پر خات ریان مرتضیٰ کے بھائی نے اٹھایا تھا۔ ارسا جاؤ یہاں سے۔ اسے سختی سے بازو سے تھام کر فرحان دھاڑا تھا۔ ایک بار طلاق یافتہ ہوئی ہے، اس بار بیوہ ہوگی تو بہت فخر ہو رہا ہے اپنے شوہر پر۔ میں ہوں تیرا شوہر، سمجھی تو؟ میں ہی ہوں۔ وہ خود بھی اچھا اثر زخمی ہو گیا تھا، لیکن ارسا کو فرحان کے ساتھ دیکھ کر اسے آگ لگ رہی تھی۔ اس کی سابقہ بیوی ریان مرتضیٰ کے بھائی کے نکاح میں تھی۔ خسر جلن کیا کچھ نہیں تھا جو اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ بیوی ہے میری، عزت ہے یہ۔ فرحان مرتضیٰ کی عزت پر نگاہ ڈالی تو نے۔ فرحان کے ایک بار پھر اود کر آنے پر وہ خود بھی فرحان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ دونوں آپس میں گتھم گتا ایک دوسرے کو جان سے مارنے کے در پہ تھے۔ بری طرح روتی ارسا کی نظر ہسپتال کی اینٹرنس پر انہیں ڈھونڈتے حیدر کی جانب گئی۔ یقیناً وہ انہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ فرحان کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ فرحان کے ری ایکشن سے یہ بات تو طے تھی کہ وہ کافی حد تک جانتا تھا جب بھی وہ اس کے پیچھے آیا تھا، ورنہ عمر اصغر کو وہ بعد میں بھی سبق سکھا سکتا تھا۔ اس وقت اس کی بیوی اہم تھی۔ حیدر بھیا پلیز پلیز میرے فرحان کو بچا لیں، وہ اس نے فرحان کو بلیڈ مارا، اتنا خون نکل رہا ہے۔ فرحان پھر بھی نہیں چھوڑے اسے۔ وہ روتی ہوئی حیدر کے پاس آئی تھی۔ فرحان کی جنونیت تو وہ آج دیکھ رہی تھی۔ عمر اپنے ہاتھ میں بلیڈ ہونے کا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ پے در پے فرحان کے اسی بازو پر بلیڈ مار رہا تھا۔ فرحان بھی دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر غصے برساتا، اس کی چہرے کی حالت بگاڑ چکا تھا۔ حیدر فوراً فرحان کے نزدیک آیا۔ عمر چھوڑو، بس کرو، خدا کا واسطہ ہے تم کو۔ وہ فرحان کا بازو خون سے لت پت ہوتے دیکھ عمر سے التجا کر رہی تھی۔ اس وقت اسے صرف فرحان عزیز تھا، اپنی عزت نفس سے بھی زیادہ عزیز۔ اسے بول طلاق لے گی تو اس سے؟ وہ مغلا زاد بگتا فرحان کو دیکھ کر بولا تھا۔ فرحان آپ مجھے چھوڑ دیں، میرے لیے اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالیں فرحان اس نے میرا بچہ مار دیا تھا، فرحان یہ آپ کو بھی مار دے گا، مجھے چھوڑ دیں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ فرحان کی گرفت یکدم ڈھیلی ہوئی۔ وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جو روتی ہوئی اب بھی یہی دہرا رہی تھی۔ یہی لمحہ تھا جب حیدر نے پوری طاقت سے کوئی بھاری چیز عمر کے سر پر ماری تھی۔ وہ کراہ اٹھا تھا۔ وار اتنا شدید تھا کہ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بند ہوئی تھی۔ ماحول میں یکدم سکوت چھا گیا تھا۔ ارسا کی آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس سکوت کو تھپڑ کی گونج نے توڑا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ ارسا کو اپنے گال پھٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جھٹکے سے نیچے گری تھی۔ اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے اس نے دوسرا تھپڑ بھی اسی گال پر جڑ دیا تھا۔ گال پر ہاتھ رکھے سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس نے فرحان کی جانب دیکھا۔ فرحان یہ کیا کر رہا ہے؟ اسے کیوں مار رہا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے؟ دماغ جگہ پر ہے؟ ارسا پر ہاتھ اٹھایا تو نے؟ حیدر نے شانوں سے تھام کر اسے جھنجھوڑا۔ چپ، بالکل خاموش، ایک لفظ نہیں بولنا۔ تیری طرف بھی بہت حساب نکلتے ہیں۔ تو بھی جانتا تھا نا، تو بھی شروع سے جانتا کہ وہ شخص کون تھا، ریبا کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو بھی سب جانتا تھا۔ ریبا کے علاج کے بارے میں بھی تو نے بھی مجھے بنک نہیں پڑنے دی۔ میری معصوم بہن کب سے اس بیماری میں مبتلا تھی، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ اور یہ اس نے خون دے کر مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلگتے لہجے میں حیدر کو خاموش کرواتے اس نے ارسا کو بازو سے تھام کر کھڑا کیا۔ صرف خون دے کر یہ بے اعتبار ہو گئی کہ فرحان مرتضیٰ تو اب نہیں بچے گا۔ مر بھی جاتا نا تو تمہارا نام اپنے نام سے الگ نہیں ہونے دیتا۔ تم نے تو مرنے سے پہلے مجھے مار دیا، پہلے گاؤں پر ہی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تمہیں کہنا چاہیے تھا فرحان اسے جان سے مار دے، تمہاری قسم میں اسے جان سے مار دیتا ارسا، لیکن تم تو اس کی دھمکیوں سے ڈر کر میری جان نکال لی۔ مجھے وہ 2 ٹکے کا شخص نہیں مار سکا ارسا، تم نے مجھے مار دیا، تمہارے لفظوں نے مار دیا۔ تم سب کی بے اعتباری سہنے کے لیے ایک میں ہی رہ گیا ہوں کیا؟ جان لے لوں گا تمہاری ارسا بی بی، آئندہ مجھے چھوڑنے سے متعلق سوچا بھی تم نے تو؟ خون سے بھرے بازو سے اسے تھامے وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ سرخ آنکھوں سے آنسو باہر نہیں آئے تھے، انہیں تو وہ اندر ہی کہیں اتار گیا تھا۔ حیدر کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ فرحان عمر کو کیسے جانتا تھا۔ فرحان، ہچکیوں کے درمیان اس نے کچھ کہنا چاہا۔ اس کی سرخ انگارہ بنی آنکھوں سے اسے گھورنے پر لفظ اندر ہی کہیں دم توڑ گئے تھے۔ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہ دوسرے کونے پر بنی پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اگر تم نے اس گاڑی سے باہر قدم نکالا تو باخدا تمہاری ٹانگیں توڑنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا میں۔ جھٹکے سے اسے گاڑی میں پٹہنے کے سے انداز میں بٹھاتا اس نے دروازہ لاک کیا۔ گاڑی کی چابی دے۔ اپنی گاڑی لاک کر کے وہ لمبے قدم بڑھتا حیدر کی جانب آیا تک۔ حیدر نے جیب سے چابی نکال کر آگے بڑھا دی۔ کہاں پارک کی ہے گاڑی؟
اس کے اگلے سوال پر حیدر گاڑی کی جانب بڑھا۔ زمین پر پڑے عمر کو اپنے کندھے پر ڈالتے اس نے حیدر کو چابی دے کر دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ ابھی فی الحال یہ تیرے حوالے، اسے کہاں لے کر جانا ہے تو جانتا ہے۔ اس قابل رہنے دینا اسے کہ اس کی وجہ سے جو تھپڑ میں نے اپنی بیوی کو مارا ہے اس کا حساب ہی چکائے گا۔ عمر کو پچھلی سیٹ پر پھینکتا سرد لہجے میں کہتا وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ عمر کو حیدر کے حوالے کر کے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ بازو کا درد اب شدت اختیار کر رہا تھا۔ سفید شرٹ آستین سے سینے تک خون سے بھر گئی تھی۔ اب اس حالت میں وہ ہسپتال کے اندر جاتا تو ریان کی کیا حالت ہوتی وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ٹھیک ہے ناراضگی تھی لیکن اپنے بھائی سے محبت تو وہ اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا تھا۔ اس کا بھائی ان کی تکلیف پر کیسے تڑپ اٹھتا ہے وہ جانتا تھا۔ یوں بھی اس وقت وہ ارسا کا دماغ ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گاڑی ان لاک کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گہری نظروں سے اسے دیکھا جو دروازے سے تقریباً چپکی بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے دائیں گال پر اس کی انگلیوں کے نشان سب تھے۔ چادر اب سیٹ پر پڑی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ آج سے قبل فرحان نے کبھی اسے بنا چادر یا دوپٹے کے نہیں دیکھا تھا۔ فرحان کے پکڑنے کی وجہ سے اس کی بھی آستین میں خون لگ گیا تھا، دامن پر بھی خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ اس کی نظریں بھٹک کر بار بار اس کے گال پر جا رہی تھی۔ کتنی بے یقینی سے اس وقت دیکھ رہی تھی وہ اسے، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ فرحان نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اگلے ہی پل اس کے الفاظ یاد کرتے اس نے نظروں کا زاویہ موڑا۔ اس کے گال کی خون چھلکاتی رنگت سے بامشکل نظریں چراتے اس نے انگریشن میں چابی گھمائی۔ تکلیف کی شدت سے لب سختی سے بھینچ رکھے تھے، وہ پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ فرحان پلیز پہلے ڈریسنگ کروا لیں، خون بہہ رہا ہے۔ اس کی سرخ ہوتی شرٹ کو دیکھ کر اس کے آنسوں میں مزید روانی آئی تھی۔ چیخنے اور رونے کی وجہ سے آواز بھاری ہو رہی تھی۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ فرحان آپ میری جان نکال رہے ہیں اس طرح، میرا دل پھٹ رہا ہے، پلیز پلیز اس کی ڈریسنگ کروا لیں پہلے، پھر جو کرنا چاہے میرے ساتھ کر لیجیے گا۔ اسے اس طرح دیکھ کر اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، وہ روتی ہوئی چیخی تھی۔ فرحان نے استہزائی انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اور تم میری جان نکال چکی ہو، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے وہ اسے خاموش کروا گیا تھا۔ اس کے بعد پورے راستے وہ اسے دیکھتی خاموش آنسو بہاتی رہی تھی۔ گھر کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اس نے دروازہ کھولا۔ چادر طریقے سے کور کرو خود پر اور نکلو باہر۔ وہی سرد بے تاثر سا انداز۔ اس کے کہنے پر ارسا نے حیرانی سے خود پر نظر ڈالی۔ تو کیا اتنی دیر سے وہ بنا چادر کے بیٹھی ہوئی تھی اس کے ساتھ؟ خجالت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ چادر سے اپنا وجود ڈھانپ کر وہ گاڑی سے نکلی۔ ایک بار پھر وہ اس کی گرفت میں تھی۔ اس کا غصہ وہ پہلے دن ہی دیکھ چکی تھی، ہاں اس کی جنونیت آج دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود کو پوری طرح اس کے حوالے کر دیا تھا، غلطی کی تھی، سزا کی وہ حقدار تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے جھٹکے سے اسے اپنے آگے کھڑا کیا۔ وہ جو منتظر کھڑی تھی کہ اب وہ چیخے گا، اس پر اپنا غصہ نکالے گا۔ غصہ ختم نہیں ہوا تو وہ مار بھی لے گا۔ کافی دیر تک جب فرحان نے کچھ نہیں کہا تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں شکوہ لیے اسے تک رہا تھا، بالکل ویسے جیسے وہ ہمیشہ اسے دیکھتا تھا، ایسے جیسے وہ کوئی جادوئی شے ہو۔ ارسا کو محسوس ہوا اب وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ جانے انجانے میں ہمیشہ اس کی تکلیف کی وجہ بن جاتی تھی۔ کتنی دیوانگی تھی اس کی نگاہوں میں اور کتنا ہی کرب بھی۔ خون اس کے بازو سے ہوتا اب اس کی کلائی تک آ گیا تھا، قطرہ قطرہ کارپیٹ پر گر رہا تھا۔ فرحان میری جان پلیز ڈریسنگ کروا لیں، یہ خون مجھے لگ رہا ہے میرے جسم سے قطرہ قطرہ خون اس طرح بے مول گر رہا ہے۔ فرحان میں مر جاؤں گی، یہ سزا نہیں دے مجھے۔ اس کے قریب آتے اس کا چہرہ خاتوں میں لیے وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے کبر سے شرٹ نکال کر باتھ روم کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ فل سلیوز کی ڈارک بلیو شرٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں فرسٹ ایڈ کٹ لیے باتھ روم سے نکلا تھا۔ اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ بنا ایک بھی لفظ کہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھاتے خود کارپیٹ پر بیٹھا، اس کا پیر ہاتھوں میں لیے ٹہنوں سے ٹراؤزر اوپر سرکایا۔ فرحان اس نے کچھ کہنا چاہا، مقابل کی ایک گوری پڑی، الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ گھٹنے سے کچھ نیچے گہرا گھاؤ تھا جو شاید اس کے گاڑی میں پٹہنے سے لگا تھا۔ ارسا خود کو شرمندگی کے گہرے گڑھے میں ڈوبتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے پوشیدہ زخم بھی محسوس کر کے ان پر مرہم رکھ رہا تھا اور وہ اس کے درد کی وجہ بنتی تھی۔ یہ گال پر لگا لینا۔ فرسٹ ایڈ میں سے کریم نکال کر اس کے ہاتھ میں تماتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ارسا نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما، ایک ابرو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہا اب کیا چاہتی ہو۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ کریم اس کی جانب بڑھا چکی تھی۔ ایک زخم پر مرہم رکھا تھا تو پھر یہ چوٹ تو دی اس نے تھی، اصولاً مرہم بھی تو اسی کو رکھنا چاہیے تھا۔ فرحان نے کاٹ دار نظروں سے اس کی جانب دیکھتے کریم جھپٹا، وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی جو اطمینان سے کریم باکس میں ڈال کر اب باکس بند کر چکا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی وہ خود مرہم رکھے گا، اس کی بے اعتنائی پر آنکھیں ایک بار پھر برسنا شروع ہو گئی تھی۔ ہسپتال آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے کو کس کے پاس چھوڑا ہے تم نے، مجھے بس یہ بتاؤ۔
فیضی کے پاس۔ واپسی پر بھی حریم یا فیضی کے ساتھ ہاتھ کو بھیج دوں گا میں، اس کے سائڈ سے گاڑی کی چابی اٹھا کر سپاٹ لہجے میں کہتا۔ وہ اس کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ If you really enjoyed this episode, then like this video, share this video, comment on this video. Also do subscribe to my channel, plus hit the bell icon button for further amazing more content. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.